اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور سان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے فقر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ فقر کیا ہے، اس کو سمجھنے کا، تاکہ ہم کو بھی اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کر سکیں اور فقر کی حقیقت سے نہ صرف جو ہے وہ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں بلکہ عملی زندگی میں اس کو اپنے اوپر لاگو کر سکیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے کے فقر کے حوالے سے ان کے شان اور عظمت کو بیان کیا۔ آج ہم بات کریں گے دختر رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ فقر اور حضرت فاطمہ، فیض فقر فیض فاطمہ جدا نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ کا نام ہی اتنا اعلیٰ عرفہ ہے کہ لگتا ہے کہ فقر جو ہے وہ آپ کے لیے بنایا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اس کو، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دختر فاطمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فاطمہ ام الکمال ہے۔ فاطمہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، فیض فاطمہ فیض فقر، بس آپ سمجھیں کہ فقر کی اگر عملی شکل کو دیکھنا ہے آپ نے تو حضرت فاطمہ تو زہرا کو دیکھ لیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فاطمہ فاطمہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے روک لینا، ڈھال بن جانا دوزخ کی آگ سے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کی شان، استغنا اور آپ کی روحانیت ایسی ہے کہ جس نے بھی حضرت فاطمہ کی نسبت کو اپنایا، آپ سے سچی لو لگائی، آپ کی طریقت پر چلا، تو اصل میں اس نے فاطمہ کی ڈھال کو پکڑ لیا، کیونکہ فاطمہ کی طریقت عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت ہے، اور جس نے فاطمہ کی ڈھال کو پکڑ لیا بس اس نے آگ سے پناہ لے لی، بس اس نے دوزخ سے پناہ لے لی۔ کتنا خوبصورت نام ہے، اور فقر کے عملی جو ہے وہ شکل اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر بطول آپ کا لقب ہے، تو بطول کا لقب سچے باطل سے نکلا ہے۔ تبتل، آپ نے سورہ مزمل میں آیت نمبر 8 کا یہاں میں حوالہ دوں گی، وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور اپنے ظاہر باطن میں سب سے کٹ کے اسی کے ہو جاؤ۔ یہ مالک نے بحیثیت اپنے خلیفہ ہونے کے، شرف انسان ہونے کے ہم سے ڈیمانڈ کی کہ ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اس پر عمل کیا اور اپنی تمام زندگی جو ہے دنیا کی ہر نفسانی اور مادی خواہش سے اپنے آپ کو اٹھا کر صرف اور صرف اللہ سے لو لگائی۔ بلا شبہ آپ وتبتل علیہ تبدیلہ کی عملی شکل ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ نے ہر دنیاوی خواہش سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے روح و قلب کو اللہ سے ایسے جوڑا کہ جیسے کہ جوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اطاعت عظیم اور فنائیت کی حد کر دی جس کا خواہاں ہے مالک بندے سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ فنا فی اللہ کے عظیم مقام پر فائز ہیں۔ اور پھر بات آتی ہے زہرا کی۔ زہرا کا مطلب ہے پھول، بلکہ اگر سوچا جائے تو آپ گلشن مصطفیٰ ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے حسین پھول ہیں، کائنات کے حسین پھول ہیں، وہ حسن اور حسین کی شکل میں آپ کی گود میں نمودار ہوئے، ایسا ظہور بن کر نمودار ہوئے
کہ جن کی شان کمال سے آج تک دنیا میں روشنی اور ہدایت کی کرنیں جو ہیں پھیل رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے فقر کی سلطان ہے، اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فقر جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کو ٹرانسفر کیا۔ جس کسی کو بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فقر حقیقی یا حقیقی بصیرت اور عرفان الہی حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کا حضرت فاطمہ الزہرا سے نسبت جوڑنا لازم و ملزوم ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فقر کے تمام مراحل اور منازل جس ہمت و استقلال کے ساتھ جو ہے وہ طے کیے۔ آپ ایسی بلندیوں، اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کو فقر منتقل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، انہوں نے اپنی تصنیف رسالہ روحی شریف میں حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ میں نے، یعنی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے جن 7 ارواح فقر کا ذکر کیا ہے، ان میں سے حضرت فاطمہ الزہرا پہلی رول فقر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الفقر اور فقر کے بادشاہ سید القنین، جو کہ تمام کائناتوں کے مالک ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ تو ان میں سے ایک مقدس روح فقر حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں سلطان باہو انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنی کتاب عقل بدر میں لکھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی تعلق اور نسبت کو حضرت فاطمہ کے لیے وہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے مجھے اپنا بیٹا کہا، اور اس نسبت کے نتیجے میں، اس فقر کے نتیجے میں جو مجھے ان سے منتقل ہوا، میں فقر کی بلندی پر پہنچا۔ جامعۃ الاسرار میں فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا اتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ آپ کے واسطے سے ہی ہر شان فقر حاصل ہوتا ہے۔ فقر کرنا حاصل تو حضرت فاطمہ سے نسبت لازم ہے۔ بہت سارے عظیم شعراء نے آپ کو خراج تحسین پیش کی ہے، تو اس سلسلے میں حضرت علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ اصل میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، جس نے ان سے رشتہ جوڑا، ایکچولی اس نے ہی فقر کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، سب کو بھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم دختر سے نسبت کے وہ فضائل عطا فرمائے، وہ روشنی عطا فرمائے جس سے ہم اپنی پہچان کر سکیں اور اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا فقر کی پہلی سلطان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نور پیدا کرنے کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا نور تخلیق کیا۔ بلا شبہ فقر کی سلطان ہے، اور جس کسی کو بھی بصیرت اور عرفان الہی حاصل کرنا ہوتا ہے، حضرت فاطمہ سے نسبت جوڑنا لازم و ملزوم شرط ہے۔ تواریخ آئینہ تصوف سے یہاں میں ایک اقتباس پیش کر رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا روز جزا کے دن وہ اکیلی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام خواتین کی تربیت گاہ اور راستہ تم سے شروع ہوگا، اور تمام خواتین و مرد جو تم سے نسبت رکھتے ہوں گے وہ فقر کے خانے میں شامل ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کے زیر سایہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے یہ فیصلہ اور رتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ آپ نے سیدہ کائنات کے بارے میں بار بار الفاظ بدل کر آپ کی جو شان بیان کی، کمال ہے۔ یہ کلمہ عام نہیں ہے۔ امام احمد حنبل جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کی شان فقر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ فاطمہ کلمہ عام نہیں ہے، وہ اسی کلمہ طیبہ کی ایکچولی شاخ ہے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ درخت کی ایک شاخ جہاں سے 2-3 شاخیں ایسے جڑی ہوئی ہوں کہ جس کو جدا نہ کیا جا سکے،
شجر نبوت ہیں آپ. فاطمہ جو ایکچولی اس مین شجر سے جڑی ہوئی ہے. لہٰذا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق حضرت فاطمہ کو ایسے منتقل ہو رہے ہیں، اور تمام جو ہیں خصوصیات رسول اور تمام فیوز و برکات جو ہیں وہ ان کو ڈائریکٹ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں. حضرت فاطمہ زہرا کا شرف کامل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و جان کا ٹکڑا ہے، اور بہت سی کرامات اور حقائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملے ہیں، ان کا عکس آپ فاطمہ زہرا کو ملا ہے. اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، بے شک میری شہزادی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے. اب اس بات کو ہمیں سمجھنے اور خود پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے. بے شک میری شہزادی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے. جو چیز اس کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اس کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے. پھر مسند احمد امام حنبل ترمذی سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے، فاطمہ زہرا میری جان کا ٹکڑا ہے. جو چیز اس کو مشکل میں ڈالتی ہے وہ مجھے مشکل میں ڈالتی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت فاطمہ زہرا کا ان سے نسبت جوڑنا کتنا ضروری ہے؟ کیا ان کی نسبت نبی کی نسبت سے الگ ہے؟ ہرگز نہیں. یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت طریقے سے ایک ٹریبیوٹ ہے، فاطمہ زا من فرزند خواندہ، فاطمہ من ہر است فقر معرفت. تو حضرت سلطان باہو نے یہ آگے میں نے بتایا اور فرمایا کہ فاطمہ نے مجھے اپنا بیٹا کہا، جس کے نتیجے میں فقر کی بلندی پر پہنچا. پھر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت فاطمہ کو ایک انتہائی جو ہے قابل احترام خراج تحسین پیش کی ہے. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض جس کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی. کتنا کھول کے انہوں نے بیان کر دی. پھر ایک اور جگہ حضرت فاطمہ کے فقر کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے علامہ اقبال کا ایک یہاں فارسی میں ساتھ میں اس کا اردو ترجمہ بیان کروں گی کہ جو سید النساء فاطمہ زہرا کے اسوہ کاملہ کو انہوں نے ایک سلام پیش کیا، جو کہ یہاں پر پڑھنے، سمجھنے اور خود پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں، مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آن کے جان و در پہ کر گہتی امید، روزگار تازہ آئی آفرید، بالوے تاجدر حل اتی مرتضی مشکل کشا شیر خدا، پادشاہ و قلبہ ایوانو یک حسامو یک ذرا زمانو. اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، حضرت مریم کی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے مادرانہ نسبت کی بنا پر عزیز ہیں، ان کی شان بلند ہے. لیکن جب ہم حضرت فاطمہ تو زہرا کے حوالے سے انالیسس کرتے ہیں، ان کی شان عظمت اور شان فقر کا تجزیہ کرتے ہیں، تو 3 نسبتوں سے حضرت فاطمہ تو زہرا عزیز ہیں. پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کی نور نظر تھی، جو پہلے اور پچھلے کہ سب کے امام تھے، امام ہیں اور رہیں گے. ان کی وجہ سے دنیا کے جسم میں جو ہے وہ جہاں روح پھونکی گئی، اور ایک ایسا زمانہ وجود میں ہے جس کے قاعدے قانون آئین بالکل نئے تھے. دوسری نسبت کیا ہے
دوسری نسبت ہے حضرت فاطمہ حل عتی کے تائیدار کی حرم تھی، یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، جو اللہ کے شیر تھے اور مشکلیں جو ہیں آسان کر دیتے تھے۔ وہ بادشاہ تھے، یعنی ایک تنگ و طریق حجرہ ان کا گویا محل تھا، ایک تلوار اور ایک جو ذرہ ہے ان کا کل سر و سامان تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کارواں سلار عشق، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمیت خیر الامم، تا نشید آتشن پیکاروں کی، پشت بازو برسر تاج و نگی، و مولا ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں۔ یعنی یہاں پہ تیسری نسبت کا ذکر ہو رہا ہے کہ تیسری نسبت جس کی وجہ سے آپ کی شان فخر اور عظمت بلند ہے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جلیل القدر عظیم ہستیوں کی والدہ تھیں، جن میں سے ایک عشق حق کی پرکار کے مرکز بنے اور دوسرے کو عشق حق کی قافلہ اور سلاری ملی۔ عشق حق کی پرکار کا مرکز کون بنا؟ پکار کا وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حرم پاک کی شمع تھے۔ انہوں نے بہترین امت یعنی ملت اسلامیہ کی حمیت جو ہے وہ محفوظ رکھی۔ انہوں نے حکمرانی کو ٹھکرا دیا کہ آپس میں جنگ اور عداوت کی جو آگ بڑک اٹھی تھی وہ بجھ جائے۔ یہاں اس خانہ جگی کی طرف اشارہ میں کر رہی ہوں جو حضرت علی کے عہد خلافت میں شام کی طرف سے شروع ہوئی تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ منتخب ہوئے، اور آپ کو جب خانہ جنگی روکنے کی کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گئی جو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی میرا یہ فرزند امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ آپ نے بادشاہ ٹکرا دی صرف جوڑنے کے لیے بشر کو بشر سے جوڑنے کے لیے امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دی۔ اب کتنا بڑا لیسن ہے یہ ہمارے لیے۔ یہاں تو ہم چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی غرضوں کے لیے اتنے چند ایک کہہ سکتے ہیں دنیاوی جو ہے منفعت کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں تک کاٹنے کو تیار ہے، اور وہ جنہوں نے بادشاہ نے قربان کر دی صرف رب کی زمین پر امن برقرار رکھنے کے لیے، حق کا سر بلند کرنے کے لیے، تو پھر ان کی شان فخر کیا ہوگی۔ دوسرے حضرت امام حسین جو دنیا بھر کے نیکوں کے آقا اور احرار کے لیے قوت بازو تھے۔ یہاں بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال فرماتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، سیرت فرزند حاز امہات، جوہر صدیق و صفا امہات، نظر تسلیم راہ حاصل بطول، مادرہ راہ اسوہ کامل بطول، بہر متاج دل نشی گونا سوخت، با یہود چادر خود را افروخت، نوری و حسن آستی فرما برش، گم رزش و رضائے شوہرش۔ اس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے حضرت فاطمہ زہرا کے تمام اسوہ حسنہ کو، ان کی شخصیت کو، ان کے خوبصورت ترین پہلوؤں کو مزید اجاگر کیا تاکہ ان کی شان فخر جو ہے وہ کھول کے بیان کی جا سکے۔ اس کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ زندگی کے نغمے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سوز پیدا ہوا، اور اہل حق نے ان سے آزادی کا سبق لیا۔ پھر آگے بڑی خوبصورتی سے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بیٹوں کی سیرتیں ماؤں کی آغوش میں تیار ہوتی ہیں، اور انسانی فطرت میں سچائی اور پاکیزگی کے جو جوہر ہیں وہ ماؤں ہی کی تربیت سے چمکتے ہیں۔ تسلیم کی کھیتی کا حاصل حضرت فاطمہ تھی، اور آپ مسلمان ماؤں کے لیے اسوہ کاملہ بن گئی، یعنی ایسا نمونہ جس میں ماؤں کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے بہتر سے بہتر مثال موجود ہے۔ پھر ان کی آپ دیکھیں نا، ان کی غنائت، ان کی شان فخر کی ایک مثال انہوں نے بیان کی۔ ایک محتاج کی خاطر حضرت فاطمہ کا دل کچھ اس طرح سے دکھا، کچھ اس طرح سے تڑپا، کیا سوز و گداز تھا، اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے
اس محتاج کی مدد کے لیے اپنی چادر جو ہے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالی۔ نوری اور ناری فرشتے، جن پری، سب آپ کے فرما بردار۔ شوہر کی فرما برداری کا بھی عالم الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، سراپا تسلیم و رضا تھی۔ ادب و پروردہ، صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، گریہ ہے از بالی بے نیاز، گوہر افشاندے بدامان نماز، اشک اوبر چی جبرائیل از زمیں، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم است، وگرنہ گرد تر تبشے گردیدہ میں سجدہ ہا بر خاک او باشمیدیں۔ بڑا خوبصورت ایک مزید کھولا ہے ان کے فخر کو کہ حضرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و رضا کی ادبگاہ میں تربیت پائی، اور صبر و رضا کی کیفیت یہ تھی کہ آپ چکی پیستی جاتی اور کلام اللہ کی تلاوت کرتی جاتی، آپ کے آنسو تکیے پر کبھی نہ گرے، نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگتے، جبرائیل ان آنسوؤں کو زمین سے اٹھا لے جاتے اور شبنم کی طرح عرش بری پر ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قانون کی ڈوری نے، آگے فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ڈوری نے میرے پاؤں باندھ رکھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس مجھے روک رہا ہے، ورنہ میں حضرت فاطمہ زہرا کے مزار کا طواف کرتا اور اس مقام پر سجدہ ریز ہوتا۔ یہ انہوں نے ایک عظیم ٹریبیوٹ پیش کیا ہے آپ کی شان، عظمت اور بلندی کو، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو کو، باحثیت بیٹی، باحثیت ماں، باحثیت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت کی شان، امت کی آن، کیوں وہ ایک رول ماڈل ہے، وہ ایک رول ماڈل ہے پوری امت مسلمان کے لیے، ہر مرد و زن کے لیے۔ ہمت و استقلال، فقر و فقیری، استغنا و غنا، وہ ایسا علم ہے کہ جو ہمیشہ بلند رہے گا، اور ان کی طریقت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عین طریقت ہے۔ اس لیے فاطمہ کی نسبت کو نہ بھولیے، کیونکہ وہ نبی کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی بحیثیت بشر، بحیثیت اللہ کے نائب، بحیثیت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اس طریقت پر، اس وتبتل علیہ تبدیلا، اس کو اپنا سکیں اور عملی زندگی پر اپنے لیے بھی روشنی جو ہے تلاش کر سکیں اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کے دیے جلا سکیں۔ تو آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کسی اور عظیم شخصیت کے فخر کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔